اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدره اذ قالوا ما انزل اللہ على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الصادق الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورہ الانعام کی 90 تک آیات مکمل کی تھی اور انشاءاللہ آج 91 سے لے کر اختتام سورت تک مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، 91 سے لے کے سورت کے اختتام تک۔ ترجمہ شروع کرتے ہیں 90 سے 94 تک کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ جس وقت انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کہہ دیجئے پھر وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم متفرق اوراق میں نقل کرتے ہو،
اس میں سے کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو، اور اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو۔ کہہ دیجئے وہ اللہ نے نازل کی تھی، پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، وہ اپنی نکتہ چینیوں میں کھیلتے رہیں، اور یہ کتاب ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے آئی تھی، تاکہ آپ ام القریٰ اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی، اور جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ کاش آپ ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں گھڑتے تھے اور اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نہیں دیکھ رہے جن کی بابت تمہارا دعویٰ تھا کہ بے شک وہ تمہاری بندگی میں اللہ کے شریک ہیں۔ ان سے تمہارا تعلق ٹوٹ گیا ہے اور وہ تم سے کھو گئے ہیں جنہیں تم اپنے معبود سمجھتے تھے۔ ہم نے 94 آیت تک کا ترجمہ پڑھا ہے۔ اس میں جو اہم نکات آئے ہیں ان کی بابت دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسے کہ اس کے قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کے قدر کرنے کا حق کیا ہے اور کب انہوں نے قدر نہیں کی؟ انہوں نے قدر نہیں کی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر یعنی انسان پر کوئی کلام نازل نہیں کیا۔ یعنی یہ جو انہوں نے کہا، یہ جو انہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹا الزام ڈالا، تو اصل میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح تعظیم نہیں کی جس طرح تعظیم کرنے کا حق تھا۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول کی بھی تکذیب کی جسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث کیا تھا۔ تو یہ تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی، اور حق قدر اللہ، اللہ کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے تھی ویسے قدر نہیں کی کا معنی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے بارے میں بہت غلط اندازہ لگایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اور اس کے قدرت کا غلط اندازہ لگایا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی کلام نازل نہیں کیا، تو دو میں سے ایک چیز تو ضرور وہ کرتا ہے، یا تو وہ اس بات کو ناممکن سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اوپر کیسے وحی نازل کر سکتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا غلط انداز ہے، یا دوسری صورت میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا تو کر دیا اور تمام اختیارات بھی دے دیے، لیکن اس کے بعد اس کی رہنمائی کا کوئی مناسب انتظام نہ کیا اور دنیا میں اس کو بس اندھا دھند کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اگر وہ یہ بلیو رکھتا ہے تو بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا غلط اندازہ ہے۔ تو جو شخص یہ کہتا ہے اس نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اس آیت کے بارے میں جہاں یہ کہا گیا کہ یہ قریش کے بارے میں نازل ہوئی، وہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ آگے کی جو ٹکڑا ہے اس آیت میں وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ پوچھا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے کہ پھر وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لے کر آئے تھے۔ یہ ایک لاجیکل کوسچن ہے کہ اگر آپ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے بشر پہ کچھ نازل نہیں کیا تو یہ بتائیں کہ موسیٰ کے اوپر جو کتاب آئی وہ کس نے نازل کی تھی، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، اور جس کا حال تم نے یہ کیا، یہودیوں سے کہا گیا کہ جس کا حال تم نے یہ کیا کہ تم اسے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر کے رکھتے ہو، اس سے کچھ حصوں کو تم چھپا لیتے ہو اور کچھ حصوں کو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی جو اوراق تمہیں دکھانے ہوتے ہیں وہ تم دکھا دیتے ہو، اور جو اوراق اپنی مرضی سے تمہیں چھپانے ہوتے ہیں یا اس میں تحریف کرنی ہوتی ہے یا تبدیلی یا تعویل کرنی ہوتی ہے وہ تم کر لیتے ہو۔ تو یہ بتاؤ کہ اسے کس نے نازل کیا تھا، یہ پوچھا گیا۔ اور اس کے بعد اسی قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ کہہ دیجئے کہ اس کو بھی نازل کرنے والے جو ہیں وہ اللہ ہی ہے، اور پھر اس بات کے بعد انہیں چھوڑ دیں، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ جو بھی کریں۔
انہیں اپنی نکتہ چینیاں کرنے میں اور کھیلنے میں چھوڑ دیجیے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی فضیلتیں بیان کی جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس بات کی یہ دلیل ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے، یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے۔ کیسے یہ دلیل ہے کہ یہ کتاب اللہ نے بتا دیا برکت والی ہے، مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولہا، یہ کتاب جو یہ تصدیق کرتی ہے ان پچھلی کتب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو موجود ہیں، اور اس واسطے کہ آپ ام القری یعنی مکہ اور اس کے اطراف کے جو علاقے ہیں ان کے لوگوں کو ڈرائیں۔ کس بات سے ڈرائیں؟ یہ کتاب کس بات سے ڈرانے کے لیے آئی ہے؟ غفلت میں پڑے ہوئے انسان کو آگے آنے والے وقت سے، حساب اور کتاب سے، جہنم کے انجام سے، ان سب سے ڈرانے کے لیے، سیدھے راستے کو واضح کرنے کے لیے۔ اور پھر جو لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں اللہ نے بتا دیا ان کے اعمال پھر کیسے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی نمایاں ترین خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ صلاح کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ تمام جو آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کتاب کے نازل ہونے کے ثبوت کے طور پر آئے کہ انسان جو کس کے اوپر ایمان لے آتا ہے اس کی زندگی پھر کیسی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر جو 94 آئی ہے، 93 اور 94، اس میں ایک جھوٹے مدعی نبوت جو ہے وہ ایک ظالم شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ الزام گڑا ہے، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تکبر سے کہا کہ یہ کلام تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ ایسے شخص کے انجام بتایا گیا ہے کہ موت کے وقت ایسے ظالموں کا کیا عالم ہوگا۔ کہا گیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، یعنی کاش آپ ان ظالموں کو اس وقت دیکھیں جب موت کی سختیوں میں وہ مبتلا ہوں گے۔ غمرات الموت جو ہے اس کے معنی سختیوں کے ہیں، سکرات، وہ جو وقت ہوتا ہے جس وقت موت آ رہی ہوتی ہے، جان نکل رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں کہا گیا وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے۔ اچھا، اس کی تشریح جو اور جگہوں پہ بھی ملتی ہے سورہ الانفال میں آیت نمبر 50 میں، اور کاش آپ اس وقت کی کیفیت دیکھیں جب کہ فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے ہیں۔ اور پھر یہاں جو معنی آئے کہ ہاتھ بڑھانے کے، اس کے معنی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ اس بات کے لیے بڑھاتے ہیں یا مار ان کو اس بات کے لیے لگاتے ہیں تاکہ ان کی جانیں ان کے جسموں کے سے باہر آ جائیں، اور اس وقت وہ یہ کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، تم نکالو اپنی جانیں۔ کافر کی موت کا جب وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو سزا اور توقوں اور بیڑیوں کے سمیت آتے ہیں، اور اس وقت ہی سے اس کو جہنم کی اور گرم اور کھولتے ہوئے پانی اور سزاؤں کی بشارت سنانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالنے لگتے ہیں۔ اور حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایسے وقت میں اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور باہر نکلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ اس صورت میں فرشتے مار مار کر ان کی روح کو ان کے جسموں سے نکالتے ہیں۔ استغفر اللہ العلی العظیم، استغفر اللہ۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنے کی سزا کے طور پر اسے وہ جو ذلیل کر دینے والا عذاب ملتا ہے اس کے بارے میں یہاں پر فرمایا گیا ہے، اور اس تکبر کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کرتے تھے اس حال میں ان کی جانیں نکلتی ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 95 سے 97 تک اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرتوں کا بیان پڑھتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ ہے اللہ، چنانچہ تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ وہ صبح کی سپیدی نکالتا ہے، اور اس نے رات کو سکون کا باعث اور سورج اور چاند کو وقت کے حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ سب بہت زبردست خوب علم والے کا اندازہ ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور طریق اندھیروں میں راہ پاؤ۔ تحقیق ہم نے اپنی آیتیں اہل علم کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، چنانچہ ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک جائے امانت۔ ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کی، پھر ہم نے ہری بھری کھیتیاں اگائیں جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے شگوفے سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے جاتے ہیں، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اس پر بھی
لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ اسی نے تو انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں۔ وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، 95 سے 97 تک اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہوئی، دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، مردے سے زندہ کو نکالنے والا، صبح رات، سورج چاند ستارے کا خالق، ستاروں کو پیدا کرنے والا، اور مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردہ سے کو نکالنے کی تشریح مختلف جگہوں پر آتی ہے۔ اس تشریح میں یہ بات آتی ہے کہ کسی نے اس کے معنی یہ لیے ہیں کہ زندہ سے مردہ نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک زندہ مرغی ہے، اس سے اس کا انڈا نکلا جو کہ مردہ ہے، اور انسان اسے کھاتا بھی ہے، اور پھر جب اسی انڈے کو مرغی سیتی ہے تو اس کے اندر سے ایک پوری جان نکل آتی ہے، گویا کہ مردے سے زندہ کو اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے نباتات اور اسی طرح سے انسان کہ پہلے وہ بے جان حالت میں تھا، اس کے بعد اس سے اللہ تعالیٰ جاندار چیز نکالتے ہیں، اور جب اسی جاندار کو موت آ جاتی ہے تو پھر اس کا جسم ایک میت بن جاتا ہے، یعنی مری ہوئی چیز ہو جاتا ہے، بے جان چیز ہو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 98 سے 100 تک ہم نے دیکھا، تو 98 کی جو آیت ہے اس میں ایک خاص بات آئی ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک مستقر ہے اور ایک مستودع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ہمارے لیے بتائیں کہ ہر ایک کے لیے ایک مستقر ہے اور مستودع ہے۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہیں۔ یہاں پر تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ مستقر ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور تفہیم القرآن میں جب دیکھا تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ مستقر ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور مستودع سپرد ہونے کی جگہ، اسٹور ہونے کی جگہ، پلیس آف اسٹوریج۔ جب انگلش کے ترجمے میں دیکھا تو لکھا ہے پلیس آف اسٹوریج۔ اچھا، مفسرین نے اس کی جب تفسیر کی ہے تو کچھ نے یہ کہا کہ جو انسان کا مستقر ہے، یعنی کچھ عرصے کے لیے جو ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہ ماؤں کے رحم ہے، ماں کا وومب، مدرز وومب، اور جو مستودع ہے وہ اسٹورنگ کی جگہ جو ہے وہ ہے جب کہ وہ اس سے پہلے اپنے باپ کے کمر میں یا پشت میں ہوتا تھا، یہ اس کی سپرد ہونے کی جگہ ہے، اور اس کے بعد وہ ٹھہرنے کی جگہ میں آتا ہے جو کہ ماں کا رحم، اور اس کے بعد وہ انسان کی صورت میں اس جسم کے اندر، اس دنیا کے اندر آ جاتا ہے۔ دوسرے معنی میں کچھ نے یہ کہا کہ ٹھہرنے کی جو جگہ ہے وہ یہ دنیا ہے، اس دنیا میں جب تک کہ وہ پیدا ہونے کے بعد مرنے تک اس دنیا کے اندر جو زندگی گزارتا ہے وہ ہے، اور جو مستودع ہے وہ سپرد ہونے کی جگہ ہے جس کے اندر اس کی باڈی سٹور ہو جائے گی قیامت تک، حشر کے دن تک دوبارہ اٹھنے کے لیے، اور وہ قبر ہوگی۔ اس کے بعد آسمان سے پانی کا نازل کرنا اور اس سے زمین میں انگور، زیتون، انار کے باغوں کا نکلنا اور اس سے پھلوں کا پکنا، اس سب میں نشانی بتائی گئی ہے کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اچھا، نشانی کس چیز کی ہے؟ یہاں لکھا ہے کہ نوع انسانی کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے اندر عورت اور مرد کی تفریق رکھی، ان کے ذریعے سے ان کے نئے بچے پیدا ہوئے، ان کی افزائش ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف مدارج سے انسان کو گزارتے ہوئے جو موت دی، اس سب میں بھی کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح آسمان سے پانی برسا کر نباتات کو پیدا کیا اور ان کو پکایا، ان پھلوں کو پکایا، اور اس کے بعد وہ پھر خشک ہوئے اور پھر دوسرے ان کی جگہ کے اوپر آ گئے، یہ دونوں جو سلسلے چل رہے ہیں، ان دونوں پہ غور کرنے سے انسانی بھی اور نباتاتی بھی معرفت اس کا مقصد حاصل کرنا ہے۔ جو لوگ سوجھ بوجھ سے کام لیں گے وہ اس سے اللہ تک پہنچ جائیں گے، اس کی قدرت تک اور اس کی وحدانیت تک، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی بڑی ہے، وسیع ہے، اور اس بات تک کہ یہ کام ایک ہی رب کا کیا ہوا ہے، ایک سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو لوگ جانور کی طرح زندگی بسر کرنے والے ہیں، ان کو ان نشانیوں میں سے کچھ بھی نہ فائدہ ملے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ اس سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں، جو آگے کی آیت نمبر 100 میں آیا کہ جنوں کو اس کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اور پھر وہ بغیر کسی علم کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے خود یہ کہہ دیا سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ پاک ہے اور بلند ہے ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ 101 سے لے کے 110 آیت تک کا ترجمہ ہم پڑھیں گے،
اور اس میں اسی بات کا انکار ہے جو یہ کافر اللہ تعالیٰ کے اوپر گھڑتے ہیں، نعوذ باللہ۔ شروع کرتے ہیں، وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، چنانچہ جس نے بصیرت سے کام لیا تو اس کے اپنے فائدے کے لیے ہے، اور جو اندھا بنا رہا اس کا وبال اسی پر ہے۔ اور کہہ دیجئے میں تم پہ محافظ نہیں ہوں، اور ہم آیات کو اسی طرح پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھ لیا ہے، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم اس حقیقت کو واضح کر دیں۔ اے نبی، آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکین کی طرف دھیان نہ دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر محافظ نہیں بنایا ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے تم انہیں گالی مت دو، پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس نشانی آ جائے تو اس پہ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی کہہ دیجئے نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں یہ بات کون سمجھائے کہ بے شک جب وہ نشانی آ جائے گی تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں جس طرح یہ پہلی بار اس قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ آیات کے اس مجموعے میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے توحید کا ذکر ہے، بدیع السماوات والارض، یہاں بدیع کے معنی کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو بنانے والا، پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، کسی سابقہ مثال کے بغیر انہیں وجود میں لانے والا ہے۔ یہ تمام اس کے معنی میں، بدیع کے معنی میں لکھے گئے ہیں، اور اس کے بعد بتا دیا گیا کہ نہ تو اس کی مشابہ کوئی چیز ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، نہ تو اس کی بیوی ہے اور نہ ہی اس کے بچہ، اور مختلف قرآن میں جگہوں میں اس کا بہت واضح بیان آتا ہے۔ اس کے بعد کی جو بات آتی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور دنیا میں یہ حال ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، یعنی دنیا کے اندر جو نگاہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں مخلوق کو اپنی، وہ اسے دیکھ ہی نہیں سکتی، جبکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے فیضیاب ہوں گے۔ ایک حدیث اس بارے میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا، اور نہ اس کی ذات پاک کہ شایان شان ہے کہ وہ سوئے، وہ میزان کو جھکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے، اس کی طرف رات کا عمل دن سے پہلے اور دن کا عمل رات سے پہلے اٹھایا جاتا ہے، اس کا حجاب نور، دوسری روایت کے مطابق آگ ہے، اگر وہ اسے دور ہٹا دے تو اس کے چہرے کے انوار ہر اس چیز کو مخلوق میں سے جلا دیں جس پر اس کی نظر پڑے۔ مسلم کی یہ روایت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رؤیت ہے اس کی انسان کسی بھی مخلوق کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اس دنیا کے اندر اس کی رؤیت کر سکے، اسے دیکھ سکے، لیکن ساتھ ہی میں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے کو اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے، اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس سے باخبر ہے، اسے دیکھ رہا ہے اور باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کا جو نقطہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مشرکوں کے معبودوں کو گالی دینے سے روکا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس بات سے منع کیا کہ مشرکوں کے معبودوں کو گالی نہ دیں، اور اس میں حکمت کا پہلو، مصلحت کا پہلو یہ ہے کہ پھر وہ جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے تمہارے معبود کو یعنی اللہ کو گالی دینے لگیں گے، تو اس سے روکا گیا ہے۔ پھر ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس میں کہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو اپنے والدین کو کچھ بھی برا بھلا کہے۔ ایک شخص عرض کیا گیا کہ ایک شخص کیسے اپنے والدین کو برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ فرمایا وہ اس طرح کہ جب وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور جب وہ کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ تو یہاں کلیئر یہ حکم ملا کہ نہ صرف ان کے معبودوں کو گالی نہیں دینی ہے، بلکہ یہ کہ ان کے ماں اور باپ کو گالی نہیں دینی ہے، جس کے جواب میں وہ
تمہارے ماں باپ کو اور تمہارے معبود کو گالی دینے لگ جائیں گے، اور پھر ان کا یہ کرنا تمہارے ہی نام اعمال میں آئے گا، کیونکہ تم نے انہیں اس بات کے کرنے کے اوپر ابھارا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آیت نمبر 111 سے لے کر 121 تک کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور اگر بے شک ہم ان کی طرف فرشتے نازل کرتے اور ان سے مردے کلام کرتے اور ہم ان کی ہر مطلوبہ شے ان کے سامنے پیش کر دیتے تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ ہاں اگر اللہ ایسا چاہتا تو اور بات تھی، لیکن ان میں سے اکثر جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں ڈالتا رہتا ہے تاکہ اسے دھوکے میں رکھے۔ اور اے نبی، اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، چنانچہ آپ ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں اس کو رہنے دیجیے، اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس جھوٹ کی طرف مائل ہو جائیں اور وہ اس جھوٹ کو پسند کرتے رہیں، اور وہ جو برے کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں۔ کہہ دیجئے کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حاکم تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل سے نازل کی، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ اور آپ کے رب کی بات صدق اور عدل میں مکمل ہے، اس کی باتوں کو تبدیل کرنے والا کوئی نہیں، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، وہ اپنے گمان کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ اٹکل پچو باتیں ہی کرتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکاتا ہے، بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکتا ہے، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ چنانچہ تم اس جانور کا گوشت کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، اگر تم اس کی آیت پر ایمان لانے والے ہو، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس حلال جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو، حالانکہ اللہ نے ان سب جانوروں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کیے ہیں، مگر جسے تم کھانے پر مجبور ہو جاؤ۔ اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات سے بغیر علم کے دوسروں کو بہکاتے ہیں، بے شک آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور تم کھلے اور چھپے گناہ چھوڑ دو، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو ان عملوں کی جلد سزا ملے گی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور تم اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو، کیونکہ یہ کھانا یقیناً نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہے ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم بھی ضرور مشرک ہوگے۔ آیات کے ان مجموعے کے شروع میں یہی بات آئی ہے جو پہلے بھی بیان ہوئی ہے کہ انہیں کوئی بھی نشانی مل جائے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اچھا، اور اس کے بعد آیت نمبر 116 اور 17 میں آپ دیکھیے کہ ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ اہل زمین کی اکثریت کی اگر اطاعت کرو گے تو وہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ یہ ہمیشہ کے لیے ایک رول طے ہو گیا کہ جو میجورٹی ہوگی، لوگوں کی جو اکثریت ہوگی وہ گمراہی کی طرف لے جانے والی ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت گمراہ کرنے والی ہوگی۔ اس کی بات اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائی ہیں کہ ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گمان کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ بالکل یخرصون یعنی اندازے لگاتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو محض اندازہ ہیں۔ انگلش کے ترجمے میں سے لکھا ہوا ہے کنجکچر، یعنی قیاس کرنا، ہائپوتھیسس کو قائم کرنا جس کے بارے میں کوئی ان کے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے حکم کو نافذ نہیں کیا جائے گا، ڈیوائن آرڈرز جو ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا، تو اس صورت میں لوگوں کی اکثریت صرف گمراہی کی طرف لے کے جائے گی، یعنی ڈیموکریسی جس کو کہ اکثریت کا قانون بنانے کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کے سے باہر نکل کے اپنے حکم دے گی تو پھر وہ گمراہوں کا ایک ٹولہ ہوگی جو کہ گمراہ کن قانون بنائے گا، اور جو انسانیت کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی تباہی کے لیے ہوں گے۔ اس سے یہ ہمیں رول پتہ چلا۔ اور اس کے بعد پوچھا گیا ہے کہ آپ ان جانوروں کا کھانا کھائیں جو کہ حلال ہیں، جن کے اوپر اللہ کا نام پڑھا گیا ہے، اور پیچھے ہم نے دیکھا تھا آیات میں کہ حلال جانور کلیئرلی بتا دیے گئے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہے کہ کیا بات ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم حلال جانوروں کا گوشت نہ کھاؤ جن پہ اللہ کا نام پڑھا گیا ہو۔ تو یہاں بہت اہم بات ہمیں پتہ چلی کہ حلال کو نہ کھانا یا حلال کو حرام کر لینا یہ بھی بات منع کر دی گئی،
اور یہ کہہ دیا گیا کہ حلال کا جس کے اوپر اللہ کا نام پڑھا گیا اسے کھاؤ، اور جو حرام ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اسے تفصیل کے ساتھ تمہیں بتا دیے گئے ہیں، سوائے اس کے کہ تم اضطرار کی کیفیت میں ہو، جو کہ مجبوری والی کیفیت میں ہوتی ہے، جس میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ حرام جو ہے وہ اس صورت میں کھایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں یہ بات آ گئی کہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کھایا جائے گا، اور جس کے اوپر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو اسے نہ کھایا جائے گا، اور جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو اس کو کھاؤ، اسے کیوں اپنے پر حرام کرتے ہو۔ اور اس کے بعد بتا دیا گیا کہ ظاہر الاثم و باطنہ، کہ تم رک جاؤ اس سے بھی، اس گناہ سے بھی جو کھلا ہوا ہے اور اس گناہ سے بھی جو پوشیدہ ہے، گناہوں کو سرے سے ترک کر دو۔ اب اثم کیا ہے یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ظاہر طور پر یا پوشیدہ طور پر کیا جانے والا معصیت کا کام۔ معصیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی۔ اسم جو ہے الف سا میم، اس کی بہت اچھی ڈیفینیشن ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ملتی ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے سینے میں کھٹکے اور تم لوگوں کے اس سے باخبر ہونے کو ناپسند کرو، یعنی وہ بات جس کو کہ تم پسند نہ کرو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو جائے، لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل جائے، اور تم جب وہ کام کرنے لگو تو تمہارے دل میں ایک کھٹک آ جائے جو تم کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو سمجھ لو کہ پھر یہ اثم ہے۔ یہ ہمارے دل کو ایک ایمان والے دل کو ایک فتویٰ دینے کی اتنی اہلیت ہوتی ہے کہ وہ بتا دیتا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ آیت 122 سے آگے کی ترجمہ سنیے۔ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے، ان سے نکلنے والا نہیں؟ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں میں کشش رکھی گئی ہے جو وہ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ اس بستی میں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں، اور وہ اپنے آپ ہی سے مکر و فریب کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ایسی ہی چیز خود ہمیں دی جائے جیسے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس کو سونپے۔ جن لوگوں نے جرم کیے انہیں جلد ہی اللہ کے ہاں ذلت ملے گی اور اس مکر و فریب کی وجہ سے شدید عذاب ہوگا جو وہ کرتے رہے۔ چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کا سینہ بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر پلیدی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کر دی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہ ان کاموں کی وجہ سے ان کا دوست ہے جو وہ کرتے رہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا تو فرمائے گا اے جنوں کے گروہ، تم نے انسانوں میں سے بہت زیادہ گمراہ کیے تھے، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میعاد کو پہنچے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی۔ اللہ فرمائے گا آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، ہاں اگر اللہ چاہے تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض پر ان کاموں کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں جو وہ کرتے رہے۔ ابتدا میں یہ مثال دی گئی کہ ایک ایسا شخص جو کہ مردہ تھا اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا اور اس کی روشنی میں وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور ان سے نکلنے والا نہیں ہے؟ تو متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو نور سے تشبیہ دی ہے اور اندھیرا جو ہے اس سے، جہالت کا اندھیرا اس سے تشبیہ دی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی مثال بیان کی ہے جو کہ پہلے مردہ تھا، یعنی کہ ایمان لانے سے پہلے وہ ضلالت اور گمراہی میں پڑا ہوا تھا اور حیران و پریشان تھا اور اسے نہیں پتہ تھا کہ کون سا راستہ صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایمان دیا اور اس طرح گویا کہ اسے زندہ کر دیا، اور یہ ایمان اسے کہاں سے ملا، یہ نور اسے کہاں سے ملا؟ یہ ہدایت اور یہ نور اسے پیغمبروں کی اتباع سے ملا۔ پھر اس نور، اس روشنی کے اندر وہ چلتا پھرتا ہے، یعنی سیدھے راستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اس آیت کریمہ میں جو نور ہے اس سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے اور نور سے مراد اسلام کی دولت بھی ہو سکتی ہے، دونوں معنی ہی درست ہیں۔ اور ظلمات سے مراد کیا ہے کہ جہالت، اپنی خواہشیں اور غلط راستے، ان تمام
سے مراد ضلالت ہے۔ جس شخص کے اپنے دل کی خواہش کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دینے کا ارادہ کر لیتا ہے، یعنی انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، تو اللہ نے خود یہ بتا دیا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو اس کے لیے سہل اور آسان بنا دیتا ہے اور اسے انشراح اور خوشی، انبساط یعنی خوشی، دل کی خوشی حاصل ہو جاتی ہے، یعنی یہ اچھی علامتیں ہیں جو اسے اسلام کی طرف لے کر کے آتی ہیں۔ اور پھر سورہ حجرات میں آیت نمبر 7 میں آتا ہے، اور لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو عزیز بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند بنا دیا، یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ اچھا، دوسری اب کیا ہمیں تفصیل میں ہم جب گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو اسلام اس کے دل کو عزیز ہو جاتا ہے، پیارا ہو جاتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اس سے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ فرما دیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ہدایت کو قبول کرنے کے اوپر تیار نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تنگ کس طرح کرتے ہیں؟ ضیقاً، اس کے معنی یہ دیے ہیں تفسیر میں کہ دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی ہدایت کو قبول کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، اور ایمان کی کوئی بھی بات اسے پسند نہیں آتی، اس کے دل کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ پھر حرجن جو آیا ہے، ضیقاً اور حرجن دونوں آئے نا، تو حرجہ کے مفہوم پوچھے گئے تو ایک شخص سے، تو اس نے بتایا کہ درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت ہوتا ہے جس تک پالتو یا جنگلی جانور یا کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی۔ یہ سن کر حضرت عمر نے فرمایا کہ اسی طرح منافق کے دل تک بھی خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی، یعنی اتنی تنگ جگہ جس کے اندر کوئی پہنچ نہ سکے، درختوں کے بیچ میں ایسی تنگ جگہ، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا اس کے دل کو کر دیتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ مثال آئی، گویا وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ سینے کو تنگ اور گھٹا ہوا اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، اور وہ یوں محسوس کرتا ہے گویا آسمان پہ چڑھ رہا ہے اور اس کے سوا کوئی اور راستہ وہ نہیں پاتا۔ یہ بھی اس کے معنی میں آئے کہ جس طرح ابن آدم آسمان تک پہنچنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اسی طرح پھر اس کے پاس سے استطاعت چھن جاتی ہے، وہ توحید اور ایمان کی طرف پہنچنے کی بھی استطاعت اس کی نہیں پھر باقی بچتی۔ اور پھر آگے یہ بھی بتایا گیا کہ اس کے اوپر پلیدی یعنی کہ رجس مسلط کر دیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایک شیطان کو مسلط کر دیتا ہے جو انہیں گمراہ کر کے اللہ کے راستے سے روک دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں رجز سے مراد شیطان ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے دلوں کو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے کھول دے۔ اچھا، پھر آج کی جدید ٹیکنالوجی میں جب یہ ہوا کہ انسان نے آسمان کی طرف سفر شروع کیا اپنے راکٹس میں اور اپنے دیگر سیٹلائٹس کے ذریعے سے، تو یہ پتہ چلا کہ اوپر جاتے ہوئے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو پریشر بڑھتا ہے، تو دل کی ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے جیسے کہ وہ گھٹ رہا ہو، تنگ ہو رہا ہو۔ تو یہاں یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی تھی کہ انما یصعد فی السماء، تو واللہ عالم، یہ ایک نئی بات ہے جو کہ اب پتہ چلی ہے کہ انسان کے دل کی یہی کیفیت ہوتی ہے جب وہ اوپر کی طرف چڑھنا شروع کرتا ہے، جو کہ کافر کے دل کی کیفیت ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی توفیق سلب کر لیتا ہے۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 130 سے 140 تک کا ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ تم سے میری آیات بیان کرتے تھے اور تمہیں تمہاری اس آج کے دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے، جب وہ کہیں گے ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے۔ یہ رسول اس لیے بھیجے گئے کہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں، جبکہ ان کے باشندے غافل ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان اعمال کی وجہ سے درجے ہیں جو انہوں نے کیے، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اور آپ کا رب بے نیاز ہے، رحمت والا، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جنہیں چاہے جانشین بنا دے، جیسے اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں۔ اے نبی کہہ دیجیے اگر میری قوم تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں۔
چنانچہ جلدی تم جان لوگے کہ کس شخص کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، اور بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اور انہوں نے اس میں سے اللہ کے لیے ایک حصہ ٹھہرایا جو اس نے کھیتی اور چوپایوں کی شکل میں پیدا کیا، پھر اپنے خیال کے مطابق کہنے لگے یہ حصہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے دیوتاؤں کے لیے ہے۔ چنانچہ ان کے دیوتاؤں کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہے وہ ان کے دیوتاؤں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ کس قدر برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے دیوتاؤں نے ان کی اولاد کا قتل پسندیدہ بنا رکھا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان کے لیے ان کا دین مشکوک بنا دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے۔ چنانچہ انہیں اور ان کے جھوٹ کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے جو وہ گھڑتے ہیں۔ وہ اپنے جھوٹے خیال کے مطابق انہوں نے کہا یہ چوپائے اور کھیتی ممنوع ہیں، انہیں بس وہی کھا سکتے ہیں جسے ہم چاہیں، اور بعض چوپائے ہیں جن کی پشت پر سواری حرام کر دی گئی، اور بعض چوپائے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں پڑھتے، یہ سب وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے کرتے ہیں، وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کی سزا دے گا جو وہ گھڑتے رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ان حرام کیے ہوئے چوپایوں کے پیٹ میں جو بچہ ہو وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردہ ہو تو مرد اور عورتیں سب اس میں شریک ہیں۔ جلد ہی اللہ انہیں اس طرح خود ہی حلال و حرام طے کرنے کی سزا دے گا، بے شک وہ بڑا حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اپنی اولاد کو علم کے بغیر بے وقوفی سے قتل کیا، اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا اللہ پر جھوٹ باندھ کر اسے حرام ٹھہرا لیا۔ تحقیق وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں تو آیت نمبر 130 اور 131 میں دیکھیے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ رسول کیوں بھیجے گئے، کیونکہ آپ کا رب بستیوں کو ان کے باشندوں کی غفلت کی وجہ سے ہلاک کرنے والا نہیں ہے، یعنی جو انہوں نے ظلم کیا، چاہے شرک یا اپنی جانوں پر ظلم یا دوسروں پر ظلم، جو بھی گناہ انہوں نے کیا، جب تک رسول نہ آئے تھے وہ غفلت میں تھے، حق و باطل کا ان کو شعور ہی نہیں تھا۔ اب اس صورت میں جب وہ ظلم کر بیٹھیں گے تو جو رب ہے وہ منصف ہے، انصاف کرنے والا ہے، ان پر حجت قائم کیے بغیر وہ انہیں کیسے سزا دے سکتا ہے۔ لہٰذا رب نے بتا دیا کہ رسولوں کو بھیجنے کا یہی مقصد تھا کہ لوگوں کو غفلت سے ڈرا دیں، انجام سے ڈرا دیں، اور نیکی کے جو جزا ہے اس کے بارے میں بتلا دیں۔ اور آیت نمبر 136 میں مشرکین کا طرز عمل بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کیا کرتے تھے کہ اپنی کھیتی، اپنے غلے میں سے ایک حصہ تو اللہ کا نکال لیتے تھے، وہ حصہ کہتے تھے کہ یہ مسکینوں اور محتاجوں کو پہنچ جائے گا، دے دیا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسرا حصہ شرکا کا نکالتے تھے، شریک، جو کہ بت اور کسی بھی قسم کے غیر اللہ، جو بھی دیوی دیوتا غیر اللہ جنہیں وہ اللہ کے علاوہ جنہیں وہ پوجتے تھے ان کے لیے نکال دیتے تھے۔ اچھا، اب سوچنے کی بات یہ کہ وہ حصہ کہاں جاتا تھا۔ تفہیم القرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ بتوں کو جو حصہ پیش کیا جاتا تھا وہ آخر کار انہی کے پاس جاتا تھا جو ان بتوں کے کرتا دھرتا تھے، جو بھی ان کے مذہبی پیشوا تھے، تو ان تک وہ پہنچ جاتا تھا، اور جو اللہ کا حصہ نکالا کرتے تھے وہ تو مسکینوں تک چلا جایا کرتا تھا۔ اب اس وجہ سے کیا کرتے تھے، کیونکہ دل کے اندر یہ بات پتہ تھی انہیں، تو کیا کرتے تھے کہ جو اللہ کے لیے حصہ ہے اس میں سے اگر کچھ زمین پہ گر جاتا تو وہ اس کو غیر اللہ والے حصے میں ڈال دیتے تھے، اور اگر اس حصے میں سے کوئی چیز گر جائے تو اس کو اللہ کے نام کے حصے میں نہ ڈالتے تھے۔ اسی طرح اگر کبھی جو ہے وہ خشک سالی آ جائے، یعنی کہ بارش نہیں ہوتی اور زمین کی پیداوار کم ہو جاتی، تو زمین کی جب کھیتی نکلتی تھی اور اسے کاٹتے تھے تو اللہ کا حصہ نکالتے اور شرکا کا حصہ نکالتے۔ جو اللہ کا حصہ تھا اس میں سے تو کم ہی کر دیتے تھے کہ اس سال ہماری بارش کم ہوئی، پیداوار کم ہوئی تو وہ حصہ کم کر دو، مگر جو غیر اللہ کا حصہ انہوں نے طے کیا ہوا تھا اس میں سے کوئی کمی نہ کرتے تھے۔ اور کیونکہ ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ان دیوی دیوتاؤں کے حصے میں سے کم کر دیں تو کوئی مصیبت ہم پہ آ جائے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی آیات میں 2 برے کاموں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، بہت زیادہ برے کام جو وہ کرتے، یہ سب مشرکین عرب کے احوال آ رہے ہیں۔ اور برے کام کیا کرتے تھے کہ ایک پہلا اللہ نے بتایا کہ قتل اولاد، اور یہ بتایا کہ ان کے جو شرکاء ہیں
انہوں نے یہ عمل ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے۔ اور یہاں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ شرکاء کا مطلب ان کے فالس گاڈز، اور یہاں مراد شیاطین ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ان کی دیوی اور دیوتا وہ سارے کے سارے جو نان لیونگ تھنگز انہوں نے آئیڈلز بنائے ہوئے تھے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ ان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتے تھے، نہ ان کو اس بات پہ آمادہ کر سکتے تھے کہ اپنی اولاد کو قتل کر دو۔ یہ کام تو شیاطین کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو شیاطین ہیں، یعنی شرکاء سے یہاں مراد شیاطین ہیں، کہ یہ ان کے لیے خوشنما بنا کر اس کام کو پیش کر دیتے ہیں۔ اچھا، کس کام کو یہاں بتایا گیا ہے؟ کہ اس خوف سے کہ کہیں جو اولاد پیدا ہوگی اسے وہ کہاں سے کھلائیں گے، اور اس خوف سے کہ لوگ جب بیٹیاں پیدا ہوں گی تو لوگ انہیں کیا کہیں گے، وہ تو معاشرے میں ذلیل ہو جائیں گے، اس خوف سے اپنی بیٹیوں کو مار ڈالتے تھے یا انہیں زندہ دفن کر دیتے تھے، اور یہ کام اللہ نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا، اولاد کا قتل۔ دوسرا کام جو برا کرتے تھے کہ وہ جانور جنہیں اللہ نے حرام نہیں قرار دیا، کہیں سے انہیں یہ دلیل نہیں ملی کہ یہ حرام قرار دیا گیا، اسے خود اپنے آپ سے حرام قرار دے دیتے۔ انہوں نے یہ کیا تھا کہ کچھ سواریاں جن کو وہ کہتے تھے یہ بحیرہ ہیں، با ہا یا را ہا، بحیرہ ہیں، اب اس بحیرہ کے اوپر یہ حکم لگایا کہ اس کے اوپر سواری نہیں کرنی ہے۔ اگر وہ بحیرہ، کیونکہ وہ بحیرہ فیمیل کو بنایا کرتے تھے، اگر وہ بحیرہ بچے پیدا کرے گی اور وہ پیدا ہونے والا بچہ ایک میل ہوگا تو پھر اس کو ذبح کرتے تھے، اور اس کو کہتے تھے کہ صرف مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، عورتوں پر حرام ہے۔ اور اگر وہ بحیرہ جب بچہ جنتی تھی تو اگر وہ بچہ فیمیل ہوتا تھا، جو بھی ہو، اونٹ ہو، گوٹ ہو، جو بھی، اگر وہ فیمیل ہو تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ اس کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا، وہ بھی بحیرہ بنا دیا جاتا تھا، نہ مرد نہ عورت کوئی نہیں کھا سکتا۔ اور اگر وہ نکلنے والا، پیٹ سے نکلنے والا بچہ مردہ نکلتا تو کہتے تھے کہ یہ سب کھا سکتے ہیں، مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتے ہیں، اسے وہ کھا لیا کرتے تھے۔ پھر جو بحیرہ جسے قرار دیتے تھے اس کا دودھ کہتے تھے کہ مردوں کے لیے جائز ہے اور عورتوں پر حرام ہے۔ یہ تمام تفسیر سے ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو انہوں نے کی ہوئی تھیں اپنی جہالت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت آیت نازل کی 140 میں، کہا کہ اولاد کو علم کے بغیر بے وقوفی میں جو قتل کیا اور حلال رزق کو اللہ پر جھوٹ باندھ کر جو انہوں نے حرام قرار دیا، تو پھر ایسے لوگ خسارے میں ہیں اور ایسے لوگ ہدایت یافتہ نہ ہوئے۔ اس کے بعد ہم 5 آیات کا ترجمہ پیش کریں گے 141 سے 145 تک۔ اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور بغیر چڑھائے ہوئے، اور کھجور اور فصلیں پیدا کیے، ان کے پھل مزے میں مختلف ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے، ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی، ان کا پھل کھاؤ جب وہ پھل لائیں، اور ان کی کٹائی اور چنائی کے دن اس یعنی اللہ کا حق دے دیا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پیدا کیا اس نے چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور زمین سے لگے ہوئے، اللہ نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ 8 قسمیں پیدا کی ہیں، 2 بھیڑ میں سے اور 2 بکری میں سے۔ اے نبی کہہ دیجئے کیا اس اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں؟ ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور 2 اونٹ میں سے اور 2 گائے میں سے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ نے دونوں کے نر حرام کیے ہیں یا دونوں کی مادائیں، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے پیٹ میں ہوں؟ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں یہ تاکیدی حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا تاکہ وہ بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی کہہ دیجیے میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے حرام ہو، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ فسق ہو کہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرط یہ کہ وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہر قسم کے فصلوں، پھلوں، چوپایوں، ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا آپ کے پاس اس بات کا کیا اختیار ہے کہ ان چیزوں میں خود ہی سے
اپنی مرضی سے یہ سوچ لیں کہ یہ اس کا حصہ ہے، وہ اس کا حصہ ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ حرام ہے، اور یہ چیز مردوں پہ حرام ہے، یہ چیز عورتوں پہ حرام ہے. یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، لہٰذا اس نے ہمیں اصولی بات بتا دی ان تمام کے لیے. پہلے تو فصلوں کے حوالے سے بتایا کہ جب آپ اس کے پھل نکلے تو اسے خود بھی کھائیں اور اللہ کا حصہ دیں، یعنی مسکینوں کو دیں، اللہ کا حق دیں. اور اس کے بعد اصول کا بتا دیا کہ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور انشاءاللہ اسراف جو ہے اس کی ڈیٹیل ہم آگے آنے والی آیت میں بہت اچھی طرح کریں گے. یہاں اگلی آیت کے اندر جو اصولی بات بیان فرما دی کہ چوپائے کیا ہے؟ 4 پیر والے وہ جانور جو کہ حلال ہیں کھانے کے لیے. تو ان کو جو ہے ان چوپایوں کو اللہ تعالیٰ نے 8 قسم میں تقسیم کر دیا کہ یہ سب حلال ہیں. اچھا 8 قسم کون سی ہے؟ 2 یعنی کہ ایک میل اور ایک فیمیل. بھیڑ یعنی کہ شیپ میں سے میل شیپ اینڈ فیمیل شیپ. 2 بکریوں میں سے میل گوٹ اینڈ فیمیل گوٹ. 2 اونٹوں میں سے میل اینڈ فیمیل کیمل. اور 2 گائے میں سے میل اینڈ فیمیل آگزن. تو یہ نر اور مادہ ہم اردو میں سے کہتے ہیں. تو اللہ نے پوچھا کہ کیا نر کو اللہ نے حرام کیا یا مادہ کو حرام کیا، یہ جو کچھ کہ وہ پیدا کریں جو ان کے پیٹ میں اس کو حرام کیا؟ نہیں، کسی کو بھی حرام نہیں کیا. یہاں بتا دیا ان 8 میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انہیں حلال قرار دیا. اور پیچھے ہم تفصیلی پڑھائے ہیں اسی صورت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو حرام قرار دیا. یہاں پر اللہ نے اسے دوہرا دیا. اب اس آیت کے ذیل میں تفہیم القرآن میں ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا کہ یہاں تو ہم نے دیکھا کہ فصلوں اور جانوروں کے متعلق بات آ گئی نا، اور کھانے میں حلال اور حرام کے متعلق آ گئی. لیکن یہی بات تمام حلال اور طیب غذا کے لیے ہوگی. کیا؟ کہ اپنی مرضی سے کسی کے پاس اختیار نہیں کہ حلال اور حرام کرے. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہاں توہمات سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ اس سے رک جاؤ. توہمات کیا ہے؟ یعنی وہم کرنا، سپرسٹیشن بننا کہ بھائی غیر معقول پابندیاں لگانا، یہ اس نے چھو لیا تو نہیں کھایا جا سکتا، یہ ناپاک ہو گیا، یہ نجس ہو گیا، یہ اپنی طرف سے پابندی لگا لینا. جیسا کہ یہ تو مشرکین سے متعلق آیات آئی ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں میں بھی اس طرح کی چیزیں جو پائی جاتی ہیں کہ یہ جائز ہے، جائز ہے، جو اللہ نے ناجائز نہیں کیا اسے اپنے طور ناجائز کر لیتے ہیں. حلال غذا جس کو اللہ تعالیٰ نے کھانے کو حلال کہا ہے اسے حرام کر لیتے ہیں. کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم نے کھانے کو ہاتھ لگا دیا یا اس کو پکا دیا یا اس کو چھو لیا تو اس سے کراہیت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے. صاف ستھرے دھلے ہاتھوں کے ساتھ کسی نے اگر حلال غذا کو پکایا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کے چیزوں کو وہم یا توہم کہتے ہیں. اور تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس توہم کو بھی ناجائز قرار دے دیا ہے. آیت نمبر 145 سے 150 تک کا ترجمہ پڑھتی ہوں. اور جو لوگ یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کیا تھا، اور گائے اور بکری میں سے ان پر ان کی چربی حرام کی تھی، سوائے اس چربی کے جو ان کی پیٹھوں یا آنتوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈی کے ساتھ ملی ہوئی ہو. یہ سزا ہم نے انہیں ان کی سرکشی کے باعث دی تھی، اور بے شک ہم سچے ہیں. پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جاتا. جن لوگوں نے شرک کیا وہ جلدی کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہ کرتے اور نہ ہم کوئی چیز حرام کرتے. اسی طرح ان لوگوں نے حق کو جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا. کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے تو اسے ہمارے سامنے پیش کرو. تم تو گمان ہی کی پیروی کرتے ہو اور تم اٹکل پچو ہی سے کام لیتے ہو. کہہ دیجئے پھر مضبوط دلیل تو اللہ ہی کی ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. کہہ دیجئے تم اپنے گواہ لے آؤ جو اس بات کی گواہی دیں کہ بے شک اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دیں تو بھی آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دیں، اور آپ ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں جنہوں نے ہماری آیات جھٹلائیں، اور نہ ان لوگوں کی پیروی کریں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور دوسروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں. یہاں ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ یہودیوں کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حلال اشیاء بعد میں ان کی شریعت میں حرام کر دی تھیں. وہ اشیاء جو پہلے حلال تھیں وہ حرام کر دی گئی تھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سزا تھی ان کی سرکشی کی اور ان کی طغیانی کی. کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا بھی ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی سرکشی کے سبب دی تھی. سرکشی ببغیہم، یعنی جو کھلی کھلی وہ نافرمانی کرتے تھے اس کی وجہ سے یہ سزا انہیں دی گئی تھی. اور اس کے بعد ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت کرے کہ ان کے لیے چربیوں کو حرام قرار دیا گیا تو انہوں نے انہیں پگھلا لیا اور فروخت کر دیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اس بات کو حرام قرار دے دیا کہ وہ جو حلال جانور بھی ہیں ان کی چربی بھی نہیں کھا سکتے سوائے اس کے کہ جو ہڈیوں کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، تو اب انہوں نے بعد میں کیا کیا کہ وہ جانور جن کی چربی حرام تھی انہیں ان کے لیے اس چربی کو لیا اور اسے فروخت کر دیا، اس کی رقم کھا لی۔ اس بات میں بہت گہرا سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اصل بات اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کو سمجھنا، اور اصل بات اس سے رک جانا ہے۔ جو بھی ہیلہ سازی کرے گا، چاہے وہ یہودی کرے چاہے وہ مسلمان کرے، اس کی کیا سزا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ہمیں یہ سزائیں بتائیں کہ جو یہودیوں کو دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل کرے، آمین۔ اس کے بعد ہم 151 سے لے کے 165 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ کہہ دیجئے آؤ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو کچھ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے، یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے ہوں، اور کسی ایسی جان کو قتل مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہو سوائے اس کے جس کا قتل برحق ہو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، اور تم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کرو، اور ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہی ہو، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اس لیے کتاب دی کہ جو شخص اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے 2 گروہوں یہود و نصارہ پر کتاب نازل کی گئی تھی، اور بے شک ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ یا تم یہ نہ کہو کہ اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت حاصل کرتے، چنانچہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا؟ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں جلد ہم سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ حق سے منہ موڑتے ہیں۔ کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا آپ کا رب آئے، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ کر دے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، صحیح اعلیٰ اقدار کے حامل دین کی، ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریقے کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اسی پر نہ ہو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے درجے عطا کیے تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیں۔
بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ 15 آیات لگاتار ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا، یہاں تک سورہ الانعام اختتام پذیر ہوئی۔ یہ ایک ساتھ لگاتار ترجمہ اس لیے رکھا کہ جو تسلسل اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہوتا ہے، جب ہم درمیان میں اس کو توڑتے ہیں تو وہ بات کا تاثر بھی کم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کتنی اس کے اندر احکامات ہیں، محکم آیات ہیں، اور کتنا اس میں فلو ہے، اور انسان کے دل میں کیسی اترتی ہیں یہ آیات۔ اور یہ بھی سوچئے ساتھ میں کہ ابھی تو ہم اس کو دوسری زبان میں پڑھ رہے ہیں، جب ہم اصلی زبان عربی اسی کو اگر ہمیں سمجھ میں آ رہا ہو اور ہم پڑھیں اور اس کے معنی ہمارے ذہن میں آتے چلے جائیں تو اس کا اثر کتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم محنت اور کوشش کے ذریعے عربی زبان تک رسائی حاصل کریں۔ تو اب یہاں سے ہم نے 151 سے 165 تک کی ترجمہ پڑھا تھا، اور دیکھیے 151 سے لے کے اور 154 تک آپ دیکھیں کہ یہ 10 وصیتیں ہوتی ہیں، اور یہ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ سورہ الانعام میں کچھ محکم آیات ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بالکل شروع میں بتایا تھا کہ محکم اور متشابہات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ ہم نے محکم آیات دیا اور متشابہات بھی دی ہیں۔ تو جو محکم آیات ہیں جن میں براہ راست احکامات آتے ہیں، وہ آپ کو ایک اس کا کی مثال سورہ الانعام میں جو ابھی ہم نے پڑھا آپ کو ملی۔ تو حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ سورہ الانعام میں کچھ محکم آیات ہیں جو اصل الکتاب ہیں، یعنی کتاب کا اصل ہیں، اور پھر انہوں نے یہ والی آیات تلاوت فرمائے، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ کے بعد آگے تک۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں ان میں آپ دیکھیے کہ پیچھے سے ہم کیا پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ مشرکین نے اپنی اولاد کو قتل کرنا اور اسی طرح سے کچھ جانوروں کو حرام اور حلال اپنی مرضی سے قرار دینا، یہ سب چیزیں بنا لی تھیں اور باطل ساری باتیں تھیں، لیکن انہوں نے اس کو سچ سمجھا تھا، حالانکہ اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ان کے پاس تھی۔ اب اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ آئیے ہم آپ کو بتائیں، آپ کو پڑھ کر سنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ جو اب چیزیں آگے لسٹ کے اندر آ رہی ہیں یہ محض وہم و گمان نہیں ہے، محض خیال نہیں ہے، محض اٹکل نہیں ہے جس کی وجہ سے مشرکین نے حرام اور حلال قرار دیا تھا، بلکہ یہ ان کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحی پر مشتمل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اب ہم ایک کے بعد ایک دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا اس میں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ نمبر 1 سب سے پہلے یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، سب سے پہلے تو شرک کی ممانعت آ گئی۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ہر جگہ جہاں پر شرک کے بعد فوراً حکم آتا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا آتا ہے، لہٰذا اس میں سمجھ آ گیا کہ والدین کے ساتھ غیر حسن سلوک کرنا، حسن سلوک نہ کرنا ان کے ساتھ اسی طرح حرام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے کہا نا یہاں پر کہ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ کون سی چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں تمہارے اوپر، تو ظاہر ہے کہ وہ حرام کے درجے میں آ جائے گا ان سے حسن سلوک نہ کرنا۔ ایک حدیث اس سلسلے میں رکھتی ہوں، صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، فرمایا وقت پر صلات کا ادا کرنا۔ میں نے عرض کی کہ پھر کون سا، فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ کون سا، تو فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو یہاں ہمیں یہ والی بات بھی پتہ چل گئی کہ صلات ادا کرنا، ماں باپ سے حسن سلوک کرنا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جہاد اللہ کے راہ میں کرنا، اور اس کے بعد اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ اب یہ بات یہاں پہ ہمیں سمجھ میں لینی چاہیے کہ زمانہ کتنی بھی ترقی کر لے اور اولاد کو قتل کرنے کے جتنے بھی مختلف نام بن جائیں، ان کے پیچھے تھنکنگ کیا ہوتی ہے کہ وہ اولاد جب آئے گی تو وہ ہمارے کھانے پینے میں شریک ہوگی اور ہم کیسے اسے افورڈ کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رول بتا دیا کہ اسے جو دنیا میں لے کر آ رہے ہیں اسے رزق دینا ہمارے ذمے ہے، اور تمہیں بھی دیں گے اسے بھی دیں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ جب وہ جان اس دنیا میں آئے گی تو اس کی وجہ سے بھی رزق تمہیں ملے گا، اللہ نے بتا دیا نا، اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ تو ہر جان کے آنے سے رزق میں اضافہ ہوگا، رزق میں کمی نہ ہوگی۔
اور اس کو قتل کرنا جو ہے وہ حرام قرار دے دیا۔ اس کے بعد بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ اب دیکھیے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تو ہم اس والی آیت کو مختلف جگہوں میں قرآن میں بہت جگہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا فواحش جو ہے اس سے اللہ نے روک دیا، تو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ فواحش ہے کیا۔ تو مختلف تفسیر سے جب ہم نے دیکھا اور انگلش کے ترجمے میں بھی ہم نے دیکھا کہ فواحش میں کیا چیز شامل ہو رہی ہے، تو اس میں لکھا تھا شیم فل سنس، انلیگل سیکشول انٹرکورس۔ اس کے بعد جب تفہیم القرآن میں اس کی ڈیٹیل میں نے دیکھا تو اور بھی چیزیں انہوں نے اس میں شامل کی، لکھا کہ فواحش کا استعمال ان تمام افعال پر ہوتا ہے جن کی برائی کھلی کھلی اور واضح ہے۔ قرآن میں جن افعال کو فواحش کہا گیا ہے مختلف جگہوں پہ، اس میں زنا ہے یعنی ایلیگل سیکشول انٹرکورس، عمل قوم لوط یعنی ہوموسیکشوالٹی، برہنگی برہنہ ہونا یعنی اپنا لباس اتارنا، اپنے سطر کو کھولنا، جھوٹی تہمت کسی کے اوپر الزام لگانا جھوٹا زنا کا، اور باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا، وہ عورت جو کہ کبھی بھی باپ کے نکاح میں رہی ہے اس سے ایک شخص نکاح کر لے، اس کو فحش افعال قرآن نے کہا ہے۔ اور احادیث میں پتہ چلتا ہے کہ چوری اور شراب نوشی اور بھیک مانگنے کو بھی فواحش میں کہا گیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابن مسعود سے مروی حدیث ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ باغیرت نہیں ہے، غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کی ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ ہوئی چوتھا حکم حرام کا۔ اچھا، پانچواں حکم کیا آ رہا ہے کہ کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا مگر حق کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے، کب قتل کرنا جو ہے جائز ہو جائے گا۔ یہاں ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ مرد مسلمان کا جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، خون 3 صورتوں میں سے کسی ایک کا بغیر حلال نہیں ہے۔ پہلا یہ کہ شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے یعنی زنا کرے، دوسرا اس نے کسی انسان کو قتل کیا ہو، اور تیسرا دین کو ترک کر کے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں ایک کلیئر 3 اہم ترین ملی، اور پھر اس کے بعد تھوڑی اور ڈیٹیل بھی ہمیں ملتی ہیں۔ 3 چیزیں جن کی صورت میں اس کی جان جو ہے وہ لی جائے گی، وہ یہ ہے کہ اس نے شادی شدہ ہو کر زنا کا ارتکاب کیا ہو جس کی سزا جو ہے وہ سٹوننگ ہے اسلام میں، اور کسی انسان کو قتل کرنے والا اس کے بدلے اس انسان کو قتل کیا جائے گا، اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا، اور جو ارتداد کرے یعنی دین میں آنے کے بعد مرتد ہو جائے اسے بھی وہ بھی واجب القتل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پختگی کی عمر کو پہنچ جائے، بڑا ہو جائے، اور ہم اس میں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ مال کے پاس جانے کی کیا صورت اللہ تعالیٰ نے الاؤ کی ہے، کتنا اس کے مال میں سے وہ شخص جو اس کا ولی ہے کھا سکتا ہے، یہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد حکم آیا کہ ناپ تول کو پورا کرو، یعنی انصاف کے ساتھ پورا کرو، دیتے ہوئے بھی اور لیتے ہوئے بھی عدل و انصاف سے کام لو، جو ایسا نہیں کرے گا تو وہ حرام مال کھائے گا۔ اور اس کے بعد 8ویں آ رہی ہے، جب بات کہو تو انصاف کی کہو، چاہے معاملہ اپنے قریبی رشتہ داری کا کیوں نہ ہو۔ یہ بڑی سخت بات ہے، اور یہ والی چیز ایسی ہے جس کو کہ ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ عام گھریلو معاملات میں بھی، خاندانی تعلقات کے اندر بھی، جب میرے منہ سے نکل رہی ہے بات تو انصاف کی نکل رہی ہے، یا میں اپنے رشتہ دار کے لیے دوسرا معیار رکھتا ہوں، اور جو میرا رشتہ دار نہیں ہے اس کے لیے میں دوسرا معیار رکھتا ہوں، جس سے میرا خونی رشتہ ہے اس کے لیے دوسرا معیار ہے، اور باہر سے آئے ہوئے شخص کے لیے دوسرا معیار ہے۔ تو یہ انصاف کی گواہی دینے کا اللہ نے حکم دیا، یہ آیات احکامات کی ہیں۔ اس کے بعد 9 آتا ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ وہ کون سا اللہ کا عہد ہے؟ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا۔ فرمایا کہ اس ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو وصیت فرمائی اسے تم پورا کرو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا انہیں بجا لاؤ، اور جن چیزوں کی اس نے منع کر دیا ان سے رک جاؤ، اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس میں تو ساری زندگی آ گئی نا، زندگی کا کون سا گوشہ ہے جو احکامات سے باہر رہ گیا؟
اور اس کے بعد 10ویں بات صراط مستقیم پہ چلنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر تم چلو۔ اس بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس امام احمد کی روایت ہے یہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک خط کھینچا، یعنی ایک لائن کھینچی، اور پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے 2 خط یعنی 2 لائنیں اس کے دائیں اور 2 خط اس کے بائیں کھینچی، اور پھر فرمایا یہ شیطان کے راستے ہیں۔ پھر آپ نے جو درمیانی والا خط تھا اس پر اپنا دست مبارک رکھا، اور پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ حدیث یہاں ختم ہوئی۔ پھر آگے کی آیات جب 162 اور 163 آتی ہیں تو اس میں مزید اس صراط مستقیم کی نشاندہی اور ہوتی ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے، کہ یہ جو ابراہیم کا طریقہ ہے، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اور اس کے بعد یہ دعا آتی ہے کہ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی توحید کا حکم دیا گیا ہے، میں پہلا مسلمان ہوں۔ اب اس خوبصورت دعا میں ہمیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ صلاتی ہماری نمازیں، ہماری صلات ہے، وہ محیایا و مماتی ہماری پوری زندگی اور ہماری موت للہ رب العالمین۔ اور نسکی کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ نسکی کے لیے فرمایا کہ نسک سے مراد حج اور عمرے میں جانور کا ذبح کرنا ہے، اور یہ روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربان کے دن 2 مینڈھوں کی قربانی دی اور انہیں ذبح کرتے ہوئے یہ پڑھی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، پھر ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر ہمیں ایک اور روایت یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہہ کے استفتاح کے طور پر بھی یہ والی دعا پڑھی، انی وجہت وجہی للذی، اور اس کے بعد سورہ الانعام کی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، جس کا ترجمہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، جانور ذبح کرتے ہوئے اور صلاۃ کے استفتاح کے وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اور اس کے بعد آخری جو اس کی آیات آتی ہے 165، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے درجے عطا کیے تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہیں، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا اور بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جو درجات کے فرق اس دنیا میں ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خدا نہ خواستہ کوئی ناانصافی اللہ نہ کرے کوئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ناانصافی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کسی کا درجہ کسی سے زیادہ رکھا ہے، اس لیے کہ تاکہ وہ آزمائے تمہیں بھی، جس کا درجہ کم ہوگا وہ بھی، اور جس جگہ کے اوپر اس کا درجہ زیادہ ہوگا اس میں اس کو نعمتیں ملی ہوئی ہوں گی، وہ اختیارات ملے ہوں گے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے دیے ہیں۔ تو دیکھیے کہ ایک ہی انسان کسی حیثیت میں دوسرے سے اوپر درجے میں ہوتا ہے، اور وہی انسان جب دوسری حیثیت میں کسی اور سے درجے میں کم ہوتا ہے۔ تو یہ کمی اور زیادتی جو ہے، یہ جو فرق ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے بہت بلند تر ہے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ تقویٰ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو کسی کو دوسرے سے بہتر بناتی ہو، لہٰذا یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ وہ نعمت جو اس نے دی ہے اس میں وہ تمہیں آزمائے کہ تم کیسا عمل کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس جگہ پہ رکھا ہے، جس حیثیت میں رکھا ہے، جو کچھ نعمتیں عطا کی ہیں اور جو آزمائش ہماری کر رہا ہے، رب العالمین اس میں ہمیں توفیق دے کہ ہم پورے اتر سکیں، اور ان ربک سریع العقاب، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہر عقاب سے محفوظ رکھے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور جو اس کی صفت غفور اور رحیم، وہ ہمارے اوپر اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دے، اس دنیا میں بھی اور روز قیامت میں بھی، کہ اس کی رحمت ہی کے سہارے جنت کا حصول ممکن ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ سورہ الانعام کی اختتام کرتے ہوئے ہم مختصراً اس کے جو ٹاپکس ہم نے پڑھے ہیں اس کا خلاصہ بیان کر لیتے ہیں۔ شروع کی آیا ہم نے دیکھا کہ الانعام مکی صورت ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ ایک مکمل صورت کے طور پہ مکے میں نازل ہوئی اور آخری دنوں میں مکی دور کے نازل ہوئی۔ اس میں سب سے پہلے اس کے مخاطبین مشرکین عرب ہیں، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی ہے۔ ہم نے ظلمات اور نور اس کا بیان دیکھا تھا،
اور ہم نے دیکھا تھا کہ حق کا منہ موڑنے والے لوگ جو ہیں وہ انہیں کتنا ہی بڑے سے بڑا معجزہ نظر آ جائے وہ پھر بھی حق سے منہ موڑے ہی رہیں گے، دشمنی کے اوپر اڑے ہی رہیں گے۔ اس کے بعد آیات میں یہ بیان آتا ہے کہ جو ان کے دل میں شبہ تھا کہ انسان رسول نہیں بن سکتا، اس کا بار بار جواب آیا ہے۔ یہاں پر اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ اگر انسان رسول نہیں ہوتا، فرشتہ رسول بن کر آ جاتا تو بھی تمہیں یہی اشتباہ ہوتا کہ یہ انسانی صورت میں آیا ہے تو تمہیں وہ انسان لگ رہا ہوتا، اور اس صورت میں بھی تمہیں مان لانے والے نہ تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 12 سے لے کر 20 آیات تک توحید خالص کا بیان آیا ہے، بہت خوبصورت انداز تبلیغ کے ساتھ۔ کون آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، کون تمہیں کھلانے والا ہے، تکلیف میں مبتلا ہو تو کون اسے تم سے دور کرتا ہے، اور خیر کون دیتا ہے، شر کون لاتا ہے، شر کو دور کون کرتا ہے، یہ تمام آیا۔ اور اس کے بعد پھر اہل کتاب سے خطاب آ گیا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، کیونکہ اپنی کتابوں میں نشانیاں پاتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ 22 سے 30 آیت تک اس میں ان لوگوں کا بیان ہے، ان بدبختوں کا بیان ہے جو کلام کو تو سنتے تھے مگر دلوں پر ان کے پردے تھے، کانوں میں ان کے بھاری پن اور ثقل تھا، اور پھر وہ سننے کے بعد بھی یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ تو پرانے قصے ہیں، اور پھر کیا کرتے تھے کہ خود بھی اس کلام سے رکتے تھے، دوسروں کو بھی رکتے تھے۔ اور پھر اللہ نے بتا دیا کہ جب روز قیامت میں پہنچ جائیں گے، عذاب کو دیکھ لیں گے، اس وقت یہ خواہش کرنے لگیں گے کہ کاش ہم دوبارہ اس دنیا میں چلے جاتے تو ہم اطاعت کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، اگر یہ دنیا میں دوبارہ جاتے تو پھر بھی یہ یہی کچھ کرتے جو بھی کر کے آئے ہیں۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو تسلی دی گئی ہے، کیونکہ وہ وقت انہوں نے گزارا ہے جو کہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے، جب کہ ظلم کی انتہا ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ خود اللہ تعالیٰ اس کی آیات کو یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس تکلیف سے گزرتے تھے جب ان کو حق کا وہ لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ بھی صبر کیجئے جس طرح اولو العزم انبیاء نے صبر کیا تھا۔ اور پھر جو مسلسل نشانی کا مطالبہ کرتے تھے کہ یہ لے آؤ اور وہ لے آؤ، اللہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نشانی کو اتارنے پہ قادر ہے، لیکن نشانی آ جانے کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ نشانی نہ آنے کی صورت میں یہ ایک حکمت پوشیدہ ہے کہ تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نشانی کا بہت مطالبہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نشانی پیش کی کہ نشانی تمہارے اپنے نفس میں سے ہے۔ کیا نشانی ہے کہ مصیبت جب پڑتی ہے تم سب کو چھوڑ کر کسے پکارتے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ تمہیں فقیری یا تمہیں جو ہے بأسا اور ضرا تکلیفوں کے حالات کے ساتھ گزارے گا۔ اور اس نے یہ کہا، ہمیں یہ بتایا کہ جب تم تکلیف میں گزر رہے ہو تو اس وقت یتضرعون، عاجزی اختیار کرو، دعائیں کرو، آہوزاری کرو۔ لیکن جب عذاب آیا تو لوگوں نے آہوزاری نہیں کی، عاجزی نہیں کی، اور اس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نعمتیں اپنی کھول دی، ان کے اوپر رزق دروازے کھول دیے، اور جب رزق دروازے کھول دیے اور وہ انہیں بھلا دیا جو نصیحت کی گئی تھی، تو پھر اللہ نے اچانک انہیں پکڑ لیا۔ پھر اسی طرح کی ایک مثال آگے آئی جو کہ انسانی نفس سے اللہ تعالیٰ نے دی۔ دیکھیں یہ آیات اللہ کی آ رہی نا، جو بار بار مانگتے تھے کہ نشانی لاؤ، پھر اللہ نے ایک نشانی دی کہ جب تم خشکی میں اور سمندر میں اندھیروں میں ہوتے ہو، سخت مشکلوں میں ہوتے ہو، ہر طرف سے پھنس جاتے ہو، پھر عاجزی کے ساتھ چپکے اپنے رب کو پکارنے لگتے ہو، کسی اور کو نہیں پکارتے، لیکن اس کے بعد جب تمہارے اوپر سب کچھ کھل جاتا ہے تو پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ آپ جن لوگوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی انہوں نے دھوکے میں ڈال دیا، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو نصیحت کیجئے، اور نصیحت کرنے کے بعد انہیں چھوڑ دیجئے، ان کے اوپر اپنا وقت لگائیے جو کہ طالب حق ہوں۔ اس کے بعد کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑے پیارے انداز میں آیا، اور پھر حضرت ابراہیم کی پوری گفتگو جو اپنی قوم کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل دیتے ہیں، پھر ان کی اولاد اور انبیاء کا ذکر آیا، اور اس کے بعد یہ آیت آئی کہ اللہ کی قدر ویسی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان پر کیسے کلام نازل کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کے فضائل بیان کیے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی جانب سے ہے، یہ برکت والی ہے، یہ تصدیق کرتی ہے پچھلی کتب کی، تاکہ آپ ام القریٰ اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ڈرائیں۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ کیا کیا صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ وہ دانے کو گٹھلی سے پھاڑتا ہے، نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو، زندے سے مردہ کو نکالتا ہے، صبح رات سورج چاند ستارے ان تمام کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی. ایک جان سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، پھر اس کی ایک سپرد ہونے کی جگہ ہے، آسمان سے پانی برسایا، اس سے پھل نکالے. یہ تمام نشانیاں کس چیز کی ہیں؟ وہ جو بار بار نشانیاں اور معجزے مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ دے دی کہ کون سی نشانی ایسی ہے جس کو دیکھ کر تم اسے نہیں پہچان سکتے. لیکن اگر کسی نے اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی ہو تو ان تمام نشانیوں کے باوجود وہ اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا، نہیں پہچانے گا. پھر اللہ نے 101 آیت میں اور سے 110 تک جب ہم نے پڑھی تو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو نگاہیں نہیں پا سکتی، لیکن وہ تو نگاہوں کو پا لیتا ہے. یہ تمام مظاہر فطرت جو نظر آ رہے ہیں، جن کے ذریعے سے نگاہیں اس تک پہنچ سکتی ہیں، لیکن براہ راست اسے نہیں دیکھ سکتی. پھر اللہ نے ایک بڑی اہم بات بتائی کہ مشرکین کے معبود کو گالی نہ دو، کیونکہ اس طرح سے وہ تمہارے معبود کو گالی دیں گے، تمہارے رب کو گالی دینے لگیں گے. تو یہ ایک اصولی بات ہمیں پتہ چلی. اور ہم نے حدیث پڑھی کہ کسی کی بھی والدین کو گالی نہ دو، کیونکہ جواب میں وہ تمہارے والدین کو گالی دیں گے. اس کے بعد یہ اصولی بات آئی کہ لوگوں کی اکثریت گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے. پھر اس کے بعد آیا کہ ذبیحہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو اسے کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اسے نہ کھاؤ، یہ فسق ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کون کون سی جھوٹی باتیں تھیں جو مشرکین نے گھڑی تھیں. اس کے ساتھ ڈیٹیل بیان کی گئی کہ کیا ان کا طرز عمل تھا کہ جب اپنی کھیتی اور اپنا غلہ نکلتا تھا اس میں سے اللہ کا حق نکالتے تھے اور پھر ان کے شرکاء کا حق نکالتے تھے. پھر کیا ہوتا تھا وہ سب ہم نے دیکھا. اور 2 بہت برے کام جو وہ کرتے تھے، جسے اللہ نے بتا دیا کہ قتل اولاد، اس ڈر سے کہ وہ ہمارے مال میں شریک ہوں گے، یا یہ کہ ذلت ہمیں ملے گی، تو اولاد کو خصوصاً بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے. دوسرا برا کام یہ کرتے تھے کہ جو اللہ نے حرام نہیں ٹھہرایا اسے اپنے ہی دل سے، اپنی ہی وہم کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا کرتے. اللہ نے یہاں بتا دیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جسے اللہ نے حلال قرار دیا، پورے لسٹ کے ساتھ بتا دیا. اور اس کے بعد لسٹ 10 ہم نے دیکھا کہ دے دی کون سی چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا. ایک کے بعد ایک ہم نے وہ لسٹ دیکھی جسے حرام قرار دیا. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ جو کچھ اس نے حلال قرار دیا ہے ہم اسے خوشی خوشی کھائیں، اور وہ کام کریں جو اس نے حلال قرار دیے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت تک پہنچیں. اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دی ہم اس کے قریب بھی نہ جائیں. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ پاک کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ آج سورہ الانعام 6 سورت ہم نے اختتام پذیر ہوئی، اور کل سے انشاءاللہ ہم سورہ الاعراف کی تشریح شروع کریں گے، اور یہ بھی مکی صورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.